الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا صدق اللہ العظیم۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت سے ہاتھ ملانے کا عذاب۔ درود پاک کی فضیلت۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے آگ کی زنجیر سے باندھا ہوا ہوگا۔ اجنبیہ وہ عورت ہے جس سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، یعنی کہ اس سے نکاح ہو سکتا ہو۔ اور مصافحہ کرنا یہ ہے کہ ہاتھ ملانا، اور عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تو ہاتھ نہ ملاتے، یعنی کہ مصافحہ نہ کرتے، بلکہ زبانی طور پر ہی بیعت لیتے۔ اور اگر عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہو جس سے شہوت نہ آتی ہو تو اس سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بوڑھا ایسا ہے کہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور کسی عورت سے اسے ہاتھ ملاتے شہوت نہیں آتی تو اس کے لیے بھی حرج نہیں، مگر تقویٰ یہی ہے کہ اس سے بھی بچا جائے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کا احتیاط نہیں کیا جاتا۔ ہمارا ہاتھ چاہتے ہوئے اور کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی نامحرم سے چھو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ اس دوران ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے، جب دو نامحرم آپس میں چیز لیتے اور دیتے ہیں تو اس دوران ہاتھ مس ہو جاتا ہے۔ یہ قصداً بھی ہو سکتا ہے اور لاپرواہی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو قصداً تو اس کا جو گناہ ہے وہ آپ نے سن لیا کہ کل بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے آگ کی زنجیر سے بندھا ہوا ہوگا۔ اور جو غلطی سے ہو جائے تو بندے کو اس پر نادم ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور سامنے والی سے معذرت بھی کرنی چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی سے ہو گیا، بلکہ احتیاط کرے ہمیشہ کہ اپنا ہاتھ اپنا جسم کسی نامحرم
عورت سے، اور اسی طرح نامحرم عورت اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا جسم، اس کا ہاتھ کسی نامحرم مرد سے کسی بھی صورت ٹچ نہ ہونے پائے، چھونے نہ پائے۔ یہ تو احتیاط تک کی بات تھی، مگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو اس بات کو آج کل کوئی بہت زیادہ برا نہیں سمجھتا۔ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو بالکل بھی شرم نہیں آتی، ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ مرد بھی سلام لے رہا ہے، عورت بھی سلام لے رہی ہے، یعنی کہ مصافحہ کر رہے ہیں۔ مصافحہ کرنا عورت اور مرد کا نامحرموں کا آپس میں جائز نہیں، اور یہ تو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، یہ تو اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے، تو اس کی اس طرح سے توہین بھی ہے۔ اور ویسے ہی کسی کے جسم کو چھونا، چاہے ہاتھ ملانا ہو یا جسم کے دوسرے حصے کو چھونا ہو، تو یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں اس بات کا خیال نہیں کرتے، اور گھروں کے اندر نامحرم کزن وغیرہ آتے ہیں یا بھائیوں کے دوست وغیرہ آتے ہیں، تو ان سے اتنا زیادہ پرہیز آج کل کی لڑکیاں نہیں کرتیں، تو ہاتھ مس ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو ایک بری وبا پھیل گئی، اپوزٹ جینڈر کا ایک دوسرے سے دوستی کرنا، تو یہ تعلقات تو بہت ہی دین اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہیں، قابل کراہت ہیں۔ اور کوئی بھی ایک عزت دار انسان، چاہے وہ کسی عورت کا باپ ہو، چاہے کسی عورت کا بھائی ہو، چاہے کسی عورت کا شوہر ہو، چاہے کسی عورت کا بیٹا ہو، وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عزت، جو کہ اس کی ماں کی صورت میں، اس کی بہن کی صورت میں، اس کی بیٹی کی صورت میں، اس کی بیوی کی صورت میں ہو، کہ کوئی اس کے بدن کو چھوئے۔ مگر آج کل دیوس پن اتنا بڑھ گیا کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹی کے بدن کو اس کا کزن چھو رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے کہ بہن کے جسم کو اس کا کزن چھو رہا ہے، ماں دیکھتی ہے کہ اس کا کزن اس کے جسم کو چھو رہا ہے، اور شوہر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک نامحرم اس کی عزت کو چھو رہا ہے، مگر وہ منع نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اعتماد کا بندہ ہے، یہ ایک قسم کا ہمارے گھر کا ہی فرد ہے، یہ تو بچے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اور اس طرح اس برائی کو روکا نہیں جاتا، دل کے اندر بھی برا نہیں جانا جاتا۔ اگر دل کے اندر مسلسل کسی بات کو برا جانا جائے تو کسی نہ کسی موقع پر انسان کی زبان کھل ہی جاتی ہے، اور وہ زبان سے اس کو منع بھی کرتا ہے۔ تو آج کل مرد حضرات بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے کہ اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، اور عورتیں بھی اتنی بے باک ہو گئیں کہ وہ خود کو آزاد تصور کرتی ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، نامحرموں سے دوستیاں کریں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ باپ آج نہیں روکتا، بھائی آج نہیں روکتا، اور شوہر آج دیوس بن گئے۔ وہ ان تعلقات سے، موبائل پر بات کرنے سے،
چیٹنگ کرنے سے، تعلق بنانے سے نہیں روکتے۔ یہ بے غیرتی مردوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ جب تک مرد درست تھے، غیرت مند تھے، تب تک یہ حالات نہ تھے۔ جب مرد بے غیرت ہو گئے تو عورتیں آزاد بن گئیں اور ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتیں۔ حالانکہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل نادم ہو رہا ہوتا ہے، مگر جو بندہ ان کاموں کو گناہ ہی تصور نہ کرے بلکہ کہے کہ یہ تو سب کرتے ہیں، ہم نے کر لیا، کون سا کوئی بری بات ہو گئی، معاشرے میں سب چل رہا ہے، اس طرح کہنے سے کوئی گناہ نیکی نہیں بن جاتی، نہ ہی کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوستیوں کا کلچر ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کو ہنسی مذاق میں یا ویسے ہی شہوتاً چھوا جا رہا ہے، یہ بہت ہی سخت ترین ہے۔ اور جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اس بات کو آج کل برا نہیں جانتی، وہ بھی نامحرم کے جسم کو چھوتی ہیں، اور نامحرم اگر ان کے جسم کو ہاتھ لگائے تو انہیں برا نہیں لگتا بلکہ ہنستی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری برائی ہے، یہ ساری گندگی ہے، تو اس سب سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے انسان کو نیکیوں کے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وہ اللہ قادر ہے کہ اپنے جس بندے کو جب چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے، اسے نیکیوں پر لے آتا ہے۔ پھر یہی لوگ ہوتے ہیں تو جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو اتنی سخت پکڑ آتی ہے کہ پھر سوائے اللہ کی طرف لو لگانے کے اور کچھ نہیں سوجھتا۔ تو پھر اس وقت روتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے اندر کیا کر لیا۔ اگر کسی انسان کو یہ موقع مل جائے، یعنی کہ توبہ تائب ہو جائے، تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اگر اسے ان گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا اور یہ گناہ کرتے کرتے وہ قبر میں چلا گیا تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی اسے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی سخت عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔ اور دوسری جگہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو عورت کسی نامحرم مرد سے ہاتھ ملاتی ہے تو اس کی قبر میں 99 سانپ داخل کیے جائیں گے جو کہ اس کو ڈسیں گے، اور اس سانپ کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ اگر وہ سانپ پہاڑ پر اپنی دم مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس قسم کے 99 سانپ اس عورت کی قبر میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت کے دوران عورتوں سے ہاتھ نہ ملانا یہ آج کے پیروں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ وہ جب بھی بیعت لیں تو کسی عورت سے ہاتھ نہ ملائیں، زبانی کلامی
بیت ہو، مگر آج کے دور میں انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر بے شمار ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر ایک پیر اپنی مریدنی سے نازیبا حرکات کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ سمجھتا ہو کہ میں دم وغیرہ کر رہا ہوں یا اس کا علاج وغیرہ کر رہا ہوں، اس کے جسم کو چھو رہا ہوتا ہے، تو مگر جو ویڈیو بنانے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ویڈیو بنا کر معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں کہ جس سے اہل سنت و جماعت کا جو پیری والا طریقہ کار ہے وہ بہت گھٹیا طور پہ سامنے آتا ہے، اور ہر کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ ہیں سنی اور یہ ہیں ان کے پیر۔ تو پیروں کو اس سے نصیحت لینی چاہیے کہ وہ نامحرم مریدنی سے اپنا جسم چھونے سے بچائیں، اور نامحرم مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کو قطعی طور پر نہ چھوئیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ان بے حیائی کے، گندگی کے کاموں سے بچائے، اور جو ان کے اندر مسلمان پائے جا رہے ہیں انہیں اللہ پاک ہدایت دے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔